السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میاں وقار احمد یوٹیوب چینل۔ میں ہوں میاں وقار احمد۔ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ مولانا ظفر علی خان 1873 میں سیال کوٹ کے گاؤں کوٹ میرٹھ میں پیدا ہوئے اور 1956 میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی نظم مستقبل کی جھلک ہے۔ سب سے پہلے ہم مولانا ظفر علی خان کا اسلوب بیان کرتے ہیں۔ مولانا ظفر علی خان قادر الکلام اور بدیع گو شاعر تھے۔ کلام میں زبان و بیان اور محاورے کا برہمل استعمال کرتے نئے نئے قافیے باندھنا اور مشکل اور سنگلاخ زمینوں میں شعر گوئی ظفر علی خان کا خاص انداز تھا۔ قدرت کلام مشاقی، حاضر دماغی اور آمد کا یہ عالم تھا کہ الفاظ اور مضامین تو گویا ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے۔ نظم کا خلاصہ سنیے گا۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ خون مسلم ایک نئے جہان کی تعمیر میں صرف ہوگا۔ فضائے قدس میں غیرت کی بجلیاں تڑپیں گی۔ حق سرخرو ہوگا اور باطل سرنگوں ہو جائے گا۔ محمود اور الپ ارسلان جیسے بہادر سپوت اسلام کی سربلندی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ نو آبادیاتی نظام کی جڑ کاٹ دی جائے گی اور ایشیا خود اپنے حقوق کا نگران بن جائے گا۔ حرم اور دیر میں آزادی کے نغمات آلاپے جائیں گے۔ ہم حریت کے متوالے ہیں یا غلامی پسند؟ چند دنوں میں یہ بات کھل کر سامنے آ جائے گی۔ اس نظم کا جو پہلا شعر ہے وہ حوصلہ مندی کی علامت ہے۔ شاعر مسلمانوں کو تسلی دے رہا ہے کہ اب دور زوال ختم ہونے میں بہت کم وقت باقی رہ گیا ہے۔ تو اسی طرح یہ شعر جو ہے یہ سلیس رواں اور بحر اس کی آسان ہے اور جوش و جذبے سے یہ بھرپور ہے۔ اس میں جو ہم شعر لکھیں گے: ہوائے دورے مے خوشگوار راہ میں ہے، ہوائے دورے مے خوشگوار راہ میں ہے، خزاں چمن سے ہے جاتی بہار راہ میں ہے۔ حیدر علی آتش کا یہ شعر ہے جو انہوں نے خشک لمحات میں کہا تھا۔ دوسرا شعر اس میں لکھیں گے: شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ رات جتنی بھی سنگین ہوگی، رات جتنی بھی سنگین ہوگی، صبح اتنی ہی رنگین ہوگی۔ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، میری نگاہ نہیں سوئے کوفہ و بغداد، میری نگاہ نہیں سوئے کوفہ و بغداد۔ اٹھ کر اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کر اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ دوسرے شعر کے ریفرنس اشعار ہیں:
پہلے شعر میں جو ریفرنس شعر پڑھا ہے میں نے، رات جتنی بھی سنگین ہوگی، وہ اس میں بھی آپ نے لکھنا ہے۔ یاد کر لیں، پہلے شعر میں بھی اور دوسرے شعر میں یہ آئے گا۔ دوسرا شعر ہے اس میں، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگو دو میں، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگو دو میں، پہناتی ہے یہ درویش کو تاج سر دارا۔ بے زبان شاعر ایک اور شعر لکھیے گا، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ تیسرے شعر کے ریفرنس اشعار ہیں، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تلاتم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی، اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو وہ وقت قریب آ پہنچا ہے، اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو وہ وقت قریب آ پہنچا ہے، جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے۔ بے زبان شاعر، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ چوتھے شعر کا ریفرنس شعر لکھیے گا، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ یہاں آپ ایک اور شعر لکھیے، ہند میں محمود کی یلغار نے، ہند میں محمود کی یلغار نے، کر دیا باطل کو آخر سرنگوں۔ پانچویں شعر کا ریفرنس شعر یوں ہے، وہ یہیں سے لوٹ جائیں جنہیں سر عزیز ہو، وہ یہیں سے لوٹ جائیں جنہیں سر عزیز ہو، ہم سر پھروں کے ساتھ کوئی سر پھرا چلے۔ دوسرا شعر اس میں لکھیے گا، محفل نظم حکومت چہرہ زیبائے قوم، 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 شاعر رنگین نوا ہے دیدائے بینائے قوم۔ نظم کا پانچواں شعر مولانا ظفر علی خان کے جوش، جذبہ اور مستقل کی نوید سنائی دیتا ہے، روانی اور سلاست کے اعتبار سے بھی بڑا عمدہ شعر ہے۔ چھٹے شعر کا ریفرنس شعر یوں ہے، تجھے کیا بتاؤں میں ہم نشیں، میرے غم کا قصہ طویل ہے، تجھے کیا بتاؤں میں ہم نشیں، میرے غم کا قصہ طویل ہے، میرے گھر کی لٹ گئی آبرو، ہوا جب سے غیر دخیل ہے۔ اسی طرح ساتویں شعر کا ریفرنس شعر ہے، غلامی مستقل لعنت ہے اور توہین انسان ہے،
غلامی مستقل لعنت ہے اور توہین انسان ہے۔ غلامی سے رہا ہو اور آزادوں میں شرکت کر۔ 8ویں شعر میں لکھیے گا، ریفرنس شعر یوں بنتا ہے، آزادی کا ایک لمحہ ہے بہتر، آزادی کا ایک لمحہ ہے بہتر، غلامی کی حیات جاوداں سے۔ دوسرا شعر اس میں لکھیں گے، غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ 9ویں شعر کا ریفرنس شعر ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ ایک اور شعر اس میں لکھیں گے، رات جتنی بھی سنگین ہوگی، رات جتنی بھی سنگین ہوگی، صبح اتنی ہی رنگین ہوگی۔ 10ویں شعر کا ریفرنس شعر لکھیے گا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ آزادی کا ایک لمحہ ہے بہتر، آزادی کا ایک لمحہ ہے بہتر، غلامی کی حیات جاوداں سے۔ ایک اور شعر اس میں لکھیے گا، آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ ساتھ ہی اس کے اختتام پر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔